مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانے کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو حسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تم پہ سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نہ بچ سکی واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا، اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے ریٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے، میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کہاں، او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں 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 اصلہ نال جے اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو۔ اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟
جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائیں رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے، وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے، تیری قبر میں بھی نبی پاک۔ اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے، تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، تو کب کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو بتانا تو کب کب نبی پاک کے ساتھ؟ میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں، لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو، لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں، آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں، تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا، اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے، ساری رات محبوب نے۔ کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے، اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھل کے مناؤ۔ رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں، بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے۔ اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، کب تک کا تجھے کیا بتایا؟ اعلیٰ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی، اس نے اونٹ مانگا۔ حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا ہے۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے؟ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے، یہ بتا دیا تابوت لے جائیں، یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے،
तो पढ़ो ना ये हदीस खोल के। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो कब्र का रास्ता, मजार का रास्ता बताने का वो औरत कीमत मांग रही है। हजरत मूसा की मुलाकात हुई तो आपने फरमाया अम्मा तुम्हें पता है जनाब यूसुफ का मजार कहाँ है, कब्र कहाँ है? कहने लगी पता है। आपने फरमाया बता दे। कहने लगी मुफ्त कैसे बता दूं, अभी तो लोगों को मजारों पर जाने की दलील नहीं मिल रही। और यहाँ वो बूढ़ी कहती है और बयान कर रहे हैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बूढ़ी कहने लगी मुफ्त नहीं बताऊंगी। तो हज़रत मूसा फरमाने लगे कीमत ले ले। कहने लगी बिल्कुल आप कीमत देंगे तो बताऊंगी। और मैं कीमत क्या है? कहने लगी कीमत यह है कि जन्नत में मुझे भी उस मोहल्ले में मकान चाहिए जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकान हो, उस मोहल्ले में मुझे भी मकान चाहिए, उसी दर्जे में आपके साथ। तो हजरत मूसा फरमाने लगे अम्मा चल तू जन्नत का मकान मांग, तूने तो बहुत बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया है, वो तो बड़ा ऊंचा मामला है, वहां तो अंबिया और रसूल होंगे, तो दूर पहुंच गई है, जन्नत मिल जाएगी पर मूसा का साथ। तो कहने लगे जाओ फिर मैं भी नहीं एड्रेस बताती, पता तो मेरे पास ही है ना, और किसी को है पता? तो हुजूर फरमाने लगे तुझसे तो वो बूढ़ी अच्छी थी। जब वो बीबी अड़ गई कहने लगी नहीं बताती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे मालिक अब क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा जन्नत में अपने पड़ोस वाले मकान का वादा आप कर ले और बूढ़ी को वो मकान अता मैं कर दूंगा। आप वो मकान का वादा कर ले, दे देंगे। हजरत मूसा ने वादा किया, फिर बीबी ने पता बताया हजरत यूसुफ के मजार का, और फिर वहां से हजरत यूसुफ का ताबूत निकाल के ले गए। हुजूर फरमाने लगे ओ भोले तूने क्या मांगा? ऊंट, कजावा, खर्चा? और काश मैंने तुझे कहा था तूने कुछ मांगा होता। मेरे रसूल पाक अपनी उम्मत की तवज्जो दिलाते हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नबी के पास बड़ा कुछ है, आओ आओ मांग लो, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माहिल बात आ, और भी कुछ मांग, ना बैस में उलझ आ, तलब कर मांग। मांगा फिर बरेली के इमाम ने, कहने लगे माह मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। ये जो हुजूर से हम प्यार करते हैं ना, और ये जो नबी पाक से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, ये सिर्फ शरी जरूरत नहीं, शरी जरूरत तो है ही ना, कि हुजूर ने फरमाया तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं बनोगे जितनी देर तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार ना करो। ये शरी जरूरत तो है ही, लेकिन नबी पाक से मोहब्बत करना ये हमारी अक्ली जरूरत भी है, ये हमारे शऊर की जरूरत भी है। अगर आप फहम की दुनिया में जाएंगे, अक्ल दानिश की दुनिया में जाएंगे, तो फिर भी आपकी अक्ल कहेगी कि मोहब्बत मदीने वाले रसूल से ही करनी चाहिए। और यारो माँ बाप से प्यार करते हैं, उन्होंने एहसान बड़े किए, औलाद से प्यार करते हैं, प्यारी बड़ी लगती है, बहन भाइयों से प्यार करते हैं, रिश्ता करीबी है। ये सारी मोहब्बतें हम करते हैं क्यों? कि इनमें इखलास है, इनमें खुलूस है, ये गैर नहीं, ये हमारे अपने हैं। लेकिन याद रखना इन सब से बढ़कर मदीने वाले रसूल हमारे अपने। क्यों? इसलिए कि बहन भाई कभी कभी इखलास छोड़ भी जाते हैं, कभी कभी मुफाद परस्त हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप भी ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि जिससे लगता है कि इन्हें भी थोड़ी जेब से दिलचस्पी हो गई, इल्ला माशाल्लाह सारे नहीं। और बीवी बच्चों के बारे में तो कुरान फरमा चुका है, कुरान ने कह दिया बीवी बच्चों के बारे में कि ये तो बादों का तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं, ये तो कई दफा तुमसे वो काम कराते हैं जो तुम्हें रब रसूल से दूर ले जाएं। कुरान मजीद ने फरमा दिया। ओ मेरे भाई जितने अपने कहलाने वाले हैं ये कभी न कभी कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो अपनों वाला नहीं होता। एक जात है मदीने वाले महबूब की, एक जात है तेरे और मेरे रसूल की कि जिन्होंने करम ही फरमाया है, जिन्होंने फजल ही फरमाया है, जिन्होंने रहमत ही फरमाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मेरे गुलामों सुनो, मेरी और तुम्हारी मिसाल तो गोया इस तरह है कि जिस तरह किसी आदमी ने आग जलाई थी तो पतंगे उसमें गिरने लगे थे, अब उनको बचाता था पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, ये आग है। फरमाया तुम भी जहन्नम की आग की तरफ गिरते हो और मैं तुम्हें सीना बंद से पकड़ पकड़ के खींचता हूं, और इधर ना जाना जल जाओगे, इधर ना जाना तकलीफ में आ जाओगे, मैं तुम्हें खींचता हूं। तो हर रिश्ता किसी न किसी मौके पर बगावत कर सकता है, दूर हो सकता है। वो मदीने वाले महबूब की जात है। जिंदगी संवारने का सलीका भी दिया, सारे कब्र में छोड़ के आ गए, और जब आंख खुली तो जलवा बद्दुहा निगाहों के सामने मौजूद था। ये सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है, सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है, फ़कत ये हुजूर की ज़ाते वाला सिफात है कि मेरे भाई मेज़ान अमल पे गए तो मदीने वाले वहाँ भी मौजूद, पुल सिरात पे गए तो हुजूर वहाँ भी मौजूद, अगर हौज़े कौसर पे गए प्यासे होके तो हुजूर वहाँ भी मौजूद। गोया जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ मजबूरी हुई, कई अपने कहलाने वाले मजबूरियों में हट गए, लेकिन दुनिया की परेशानी से लेकर कब्र की परेशानी तक, और कब्र की आजमाइश से लेकर जहन्नुम की परेशानी तक
جو ہستی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی وہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جنہوں نے کہیں ساتھ نہیں چھوڑنا ان سے پیار کیا جائے۔ ہر جگہ جنہوں نے ساتھ رہنا ہے، جنہوں نے محبت کو نبھانا ہے، ان کا کبھی بھی دامن کرم نہ چھوڑا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی طبیعت کہتی ہے کہ یار اس بندے نے بہت عمدہ کہا۔ ظفر وارسی نے کچھ باتیں کی تھی بڑی خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، اور جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اب کبھی آپ الفاظ کے بام و در پہ نہ جائیں، آپ چاشنی دیکھیں حروف کی کس طرح کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، شعور بھی اسی کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن۔ کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ کہنے لگے وہ میرا معیار زندگی ہے، کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ کہنے لگے وہ میری منزل بھی، ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اور اسی کی پرچھائیاں روح پر بھی، وہ رنگ میرا، وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں، اور یارو وہ میرے اندر کی روشنی ہے۔